السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ رحمان کی آیت 4، علمہ البیان، علمہ سکھایا، ہو اسے، بیان بولنا، اسے بولنا سکھایا۔ علمہ البیان میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسے سے مراد کون ہے۔ اس سے پچھلی آیت نمبر 3 میں تھا خلق الانسان، کہ انسان کو بنایا، اور اس کے فوراً بعد یہ آیت آ گئی کہ علمہ البیان، اسے بولنا سکھایا، یعنی انسان کو بولنا سکھایا۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت وزڈم سے بھرپور ہے۔ آیات کی ارینجمنٹ میں بھی ایک بہت بڑی وزڈم ہے۔ سورہ رحمان سٹارٹ ہوئی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت پیاری صفت سے، اس کے بعد الرحمن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علم القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سکھایا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں کی تھی کہ قرآن پاک تو کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، چاہے وہ جن ہو چاہے وہ انسان ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سب کو سکھایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا خلق الانسان، کہ انسان کو بنایا، اور پھر کہا علمہ البیان۔ اور یہاں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بولنا سکھایا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قید لگا دی کہ انسان کو بولنا سکھایا۔ یہاں سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ بولتے تو پرندے بھی ہیں، لیکن ان کی اور ہمارے انسانوں کے بولنے میں بہت فرق ہے۔ ہماری انسانوں کی کلیئر کمیونیکیشن ہوتی ہے، ورڈز الگ الگ بولتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی بات سمجھ سکتے ہیں۔ بیان کا مطلب ہوتا ہے کلیئر کمیونیکیشن، دو چیزوں کو الگ کرنا، اور بیان کے ذریعے ہی ہم چیزوں کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری عقل، فہم، شعور، سائنس کو سمجھنا، ٹیکنیکلٹی، یہ سب کچھ بھی بیان میں آتا ہے۔ ہمارے کان پہلے لیٹرز کو الگ الگ کرتے ہیں، پھر ورڈز کو پروسیس کرتے ہیں۔ سیم ہماری زبان بھی ایسے ہی، پہلے ہم لیٹرز بولنا سیکھتے ہیں، پھر ہم لفظ بولنا سیکھتے ہیں، اور پھر ہم جملے بولنا سیکھتے ہیں، اور پھر یوں چلتے چلتے ہم کانسیپٹس کو انٹرپریٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، سائنس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، چیزوں کی ٹیکنیکلٹی کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ اور یہ میجر ڈفرینس ہے انسانوں اور جانوروں میں، یعنی انسان صحیح سے بول بھی سکتے ہیں اور عقل، فہم اور شعور بھی رکھتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ اگر کہیں دھواں اٹھ رہا ہے، وہاں آپ بھی کھڑے ہیں اور ایک بلی بھی ہے، تو آپ دھوئیں کو دیکھتے ہی ریڈ الرٹ ہو جائیں گے کہ یہاں پہ ڈینجر ہے، دھواں ہے، آگ ہے، یہ آگ جلدی سے پھیل سکتی ہے، مجھ تک آ سکتی ہے، مجھے کسی سیف زون میں چلا جانا چاہیے، یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اب آپ نے آگ نہیں دیکھی، صرف دھواں دیکھا ہے، لیکن آپ نے انٹرپریٹ کر لیا کہ ڈینجر ہے۔ لیکن بلی وہیں رہے گی جب تک وہ آگ کو دیکھ نہ لے، جب تک اس کی ہیٹ کو نہ دیکھ لے، تب تک بلی وہاں سے نہیں ہٹے گی۔ تو انسان اور جانور میں یہ ایک فرق ہے کہ ہم ایک چیز کو دیکھ کر اس سے پیچھے چھپے غیب کے خطرے کو بھی محسوس کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق ڈیسیژن لے لیتے ہیں۔ ایک دوسری اگزامپل لے لیتے ہیں، جیسے کوئی پیشنٹ ہے، اسے کسی سرجری کی ضرورت ہے، اس کے کوئی سسٹ ہے، کوئی ٹیومر ہے۔ اب وہ سسٹ یا ٹیومر پیشنٹ نہیں دیکھ رہا، ڈاکٹر کو اس کی سمجھ آ رہی ہے، لیکن پیشنٹ نہیں دیکھ رہا۔ ایون اگر وہ کوئی اپنا اسکین یا ایکس رے وغیرہ بھی دیکھ لیتا ہے، تو بھی اس کو سمجھ نہیں آئے گی پیشنٹ کو کہ یہ ٹیومر کہاں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے، اس کو وہ میڈیکل کی لینگویج نہیں آتی۔ لیکن ڈاکٹر جب کہہ دے گا تو ہم ڈاکٹر کی بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اب ہم ٹیومر نہیں دیکھ رہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہماری باڈی میں کوئی چینجز ہو رہے ہیں تو وہ چینجز بڑھ سکتے ہیں، اور جب وہ چینجز بڑھتے جائیں گے تو ہماری باڈی کو زیادہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو اب ایک غیبی چیز پہ ہم نے یقین کیا اور ہم نے ڈاکٹر پہ ٹرسٹ کیا، اور پھر ہم سرجری کروا لیتے ہیں۔ حالانکہ پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ سرجری میں ہماری چیر پھاڑ ہو جانی ہے، لیکن ہم ڈاکٹر پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ایک غیبی بات پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ رسولی ہے، ایگزسٹ کر رہی ہے ہمارے اندر، تو ہمیں سرجری کروا لینی چاہیے۔ ہم عقل سے فیصلہ کرتے ہیں اور سرجری کروا لیتے ہیں۔ اب یہ بات آپ کسی جانور کو تو نہیں نہ سمجھا سکتے۔ تو یہ بیسک ڈفرینس ہے جانور اور انسان میں، کہ انسانوں کو بیان سکھایا گیا ہے، علمہ البیان۔ ہم اپنی بات بول سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ عقل، فہم اور شعور، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سکھایا گیا ہے۔ ان سب چیزوں کو جب ہم اینالائز کریں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر غیبی ایمان کیسے لانا ہے اور قیامت پر غیبی ایمان کیسے لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنی نشانیاں کیوں بتاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، فہم، شعور دی ہے۔ تو جب میں اپنی نشانیاں بتاؤں گا، اپنی قدرت کی نشانیاں بتاؤں گا، زلزلے کا کوئی جھٹکا دیکھیں گے، یہ پرند، آسمان، سب کچھ جب انسان دیکھے گا تو وہ جان جائے گا کہ یہ کسی بڑی ذات نے بنایا ہے، یہ خود سے کریٹ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر زلزلہ وغیرہ آتا ہے، کوئی دنیا میں کے کسی کونے میں تباہی ہوتی ہے، تو ہم انٹرپریٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ
ساری چیزوں کو تباہ کر سکتے ہیں. وہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے وہ کسی دن مغرب سے ضرور نکال سکتا ہے اور اس پوری دنیا کو ضرور اندھیری نگری میں بدل سکتا ہے, اس دنیا کو تباہ بھی کر سکتا ہے. یعنی انسان اپنے عقل, فہم اور شعور کے ذریعے اللہ پر بھی ایمان لا سکتا ہے اور غیب پر بھی ایمان لا سکتا ہے. دوسری بات جو اس آیت میں چھپی ہے وہ ہے علامہ البیان میں کہ اللہ تعالیٰ نے بولنا سکھایا تو اس کا کوئی پرپز ہے, اور اس کا پرپز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا ہوا ہے تو ہم قرآن پاک کا علم حاصل کریں, اپنی عقل, فہم اور شعور کو قرآن پاک کے لیے میکسیمم جتنا پاسبل ہے اتنا یوٹیلائز ضرور کریں. ایک حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے. تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد اور اس آیت کو تھوڑا سا سمجھنے کے بعد انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی ویلیو کو سمجھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنا سکھایا ہے, عقل, فہم, شعور دی ہے, تو ہمارا سب سے پہلا فرض یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں, سیکھیں اور سکھائیں. علم القرآن, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سکھایا تو وہ عزت. قرآن پاک معزز کتاب ہے. علمہ البیان, اللہ تعالیٰ نے بولنا سکھایا تو اب زبان کی عزت بھی ہم پہ واجب ہو گئی ہے. جس زبان سے ہم قرآن پاک سیکھتے اور سکھاتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے اس زبان پہ زیب دیتا ہے کہ ہم اس سے کوئی غلط باتیں کریں, کوئی فحش گفتگو کریں, کوئی گالیاں نکالیں؟ نہیں, بالکل زیب نہیں دیتا مومن کو کہ اس کی زبان بری ہو یا اس کی زبان سے کسی اور کو تکلیف ہو. جب ہم برے الفاظ چھوڑیں گے ہمارا غصہ کم ہوتا جائے گا, اس کے رزلٹ میں ہمارا ڈپریشن کم ہوتا جائے گا. اور اگر ہم قرآن پاک کو میکسیمم ٹائم دے دیں گے اپنی زندگی میں تو ہمارا دل نرم ہوتا جائے گا, کیونکہ ہمارا آخرت پہ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑھتا جائے گا تو ہماری زبان میں نرمی آتی جائے گی, کیونکہ ہم چاہیں گے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور ہماری آخرت خراب نہ ہو. ایک اور بات جو اس آیت میں سیکھنے والی اور سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تمام زبانیں قابل عزت ہیں. ہم سب آدم کی اولاد ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی ایک زبان تھی جو وہ بولتے تھے. اس کے بعد یہ زبانیں جو اب ہم بولتے ہیں پوری دنیا میں بولی جا رہی ہیں, یہ اسی زبان کی اولادیں ہیں. جیسے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, ایسے تمام لینگویجز اس مین لینگویج کی پھر برانچز ہیں, شاخیں ہیں. تو ہر زبان قابل عزت ہے. ہم کسی اور زبان کا مذاق نہیں اڑا سکتے یا اس کو کمتر نہیں سمجھ سکتے. آپ نے انگلش سیکھنی ہے, آپ نے عربک سیکھنی ہے, اردو سیکھنی ہے, پنجابی, پشتو, سرائکی, کوئی بھی لینگویج ہے آپ سیکھیں اور عزت کریں زبان, اور دوسروں کی زبان کی بھی عزت کریں. پر ایک بات سوچنے کی ضرور ہے, اللہ تعالیٰ نے کون سی زبان چنی ہم سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, ہم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کون سی زبان چنی؟ عربی. تو ہم کہتے ہیں کہ عربی زبان سیکھنا مشکل ہے. وہ سیکھنا اس لیے مشکل ہے کیونکہ ہماری پریورٹیز میں وہ نہیں ہے. ادروائز اگر ہم سوچیں تو ہم میتھس کرتے ہیں, وہ غیر انسانی زبان میں کرتے ہیں نا, نمبرز انسانی زبان تو نہیں ہے. اگر ہم پروگرامنگ کی لینگویجز پڑھتے ہیں, C++, جاوا, تو وہ سب پروگرامنگ لینگویجز غیر انسانی زبانیں ہیں نا. تو اگر ہم وہ سیکھ سکتے ہیں تو عربک تو انسانی زبان ہے, اس کو تو ہم آرام سے سیکھ سکتے ہیں. بس نیت ہونی چاہیے. نیت میں جب یہ ہوگا کہ یہ تو محبت کا سفر ہے, میں اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھنے کے لیے, ڈائریکٹ سمجھنے کے لیے, بغیر کسی ٹرانسلیٹر یا ترجمان کے, بغیر کسی ترجمے کے سمجھنے کے لیے عربی سیکھنا چاہتی ہوں, تو پھر عربی بہت جلدی آ جائے گی. تو سورہ رحمان کی آیت علمہ البیان کو سمجھنے کے بعد ایک نیت ضرور کر لیں, اپنا ایک خواب ضرور بنا لیں, اپنا ایک گول ضرور بنا لیں کہ انشاءاللہ اب سے میں قرآن پاک کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو ابھی ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ لیتی ہوں, گزارا کر لیتی ہوں, لیکن ساتھ ساتھ میں عربک بھی ضرور سیکھنا شروع کر دوں گی تاکہ میں اپنے اللہ, اپنے خالق کے تمام الفاظ کو ڈائریکٹ خود سمجھ سکوں اور میرے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا نہ ہو. علمہ البیان آیت میں ہم نے کچھ باتیں سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں بولنا سکھایا بلکہ عقل, فہم اور شعور جو کچھ ہم میں ہے وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ انسان انٹرپریٹ کرتا ہے چیزوں کو دیکھ کے, اور چیزوں سے پیچھے چھپی غیبی چیزوں پر بھی ایمان لا سکتا ہے, اور اس طرح ہم اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان لا سکتے ہیں. تیسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ علامہ القرآن میں یہ تھا کہ کوئی قید نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سکھایا, لیکن علامہ البیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک قید لگا دی, ایک کنڈیشن رکھ دی کہ انسان کو بیان سکھایا. تو ہم پر اب سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بیان سکھایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک نازل کیا ہے ہم اس کو پڑھیں, سمجھیں, سیکھیں اور سکھائیں.
اسے اگلی بات جو ہم نے علامہ البیان میں سیکھی کہ سب زبانیں مقدس ہیں، لیکن سب سے مقدس زبان عربی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لینگویج کو سلیکٹ کیا ہے ہم سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، تو اسے سیکھنے کا سفر ضرور شروع کریں۔ اس کے علاوہ یہ زبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، تو اس زبان سے کچھ غلط نہ بولیں، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اس زبان کا جو اصل پرپز ہے اسی کے لیے اسے یوز کریں، اور جب ہم بری باتیں چھوڑ دیں گے تو غصہ اور ڈپریشن ہم میں سے ختم ہو جائے گا، اور قرآن پاک پڑھنے سے ہمارے دل میں نرمی آئے گی۔ اگر آپ کو یہ سورہ کی تفسیر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہماری کون سی بات کسی کے دل میں گھر کر جائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔